اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کثرت کی چاہت نے، زیادہ کی چاہ نے تم کو غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ بات آئی کہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان سمیٹنا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اور یہی چاہت اس کو ہلاکت میں لے جاتی ہے۔ زیادہ کی چاہت انسان کو اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل کر دیتی ہے اور حلال اور حرام کی تمیز کھو دیتا ہے انسان، یہاں تک کہ وہ قبر تک جا پہنچتا ہے۔ آخری وقت تک اس کی آرزو رہتی ہے کہ ہمارے پاس یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں، اور یہ پوری ہوتی نہیں ہے کہ وہ مر جاتا ہے۔ ابھی ایک آیت تلاوت کی گئی، یہ پہلی رکعت میں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اس آیت کی وضاحت مفسرین بعض لکھتے ہیں کہ انسان مستقل طور پر کہتا رہتا ہے کہ یہ ضرورت، یہ ضرورت، یہ ضرورت، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ انسان کے سامنے رہتا ہے کہ ابھی ہماری یہ ضرورت ہے، یہ ہو جائے، اس کے بعد پھر تب یہ کریں گے، اور وہ پوری نہیں ہوتی کہ دوسری دو اور کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ دوسری دو اور پوری نہیں ہوتی کہ اور باقی چار اور سامنے آ جاتی ہیں۔ ضرورتیں ہی ضرورتیں سامنے رہتی ہیں۔ ان ضرورتوں کے باوجود اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ ایمان والو، انفاق کر لو، جو ہم نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے انفاق کر لو، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ تو کوئی لین دین ہوگا، نہ ہی کوئی خرید و فروخت ہوگا، نہ ہی کوئی رشتہ داری ہوگی، اور نہ ہی کوئی کسی کا سفارشی ہوگا۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، جس دن نہ تو کوئی رشتہ داری ہوگی، نہ کوئی کسی کا سفارشی ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے لین دین کر لو آخرت کے لیے، آخرت کے لیے۔ تھوڑا ہے، اسی تھوڑے میں سے تھوڑا کر کے کچھ اللہ رب العزت کے نام پر، کوئی اللہ رب العزت کے حوالے سے کرنا چاہیے۔ جو کچھ اللہ رب العزت نے دیا اس پر شکر ادا کریں، اس پر شکر ادا کریں، شکرانِ نعمت کریں، کم ہو یا زیادہ ہو، ورنہ یہ کہ شکم سیری تو دنیا میں نہیں ہوتی، شکم سیری تو دنیا میں نہیں ہوتی۔ کل یا پرسوں کی بات ہے، ایسے پڑھ رہا تھا، کچھ ایسے میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک واقعہ، ایک چیز دی، بڑی عجیب مثال پیش کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ گدھ ہوتا ہے نا، گدھ جو مردار کھاتا ہے، گدھ مردار کھاتا ہے، وہ کھاتا ہے اور کھاتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہے، کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے، لیکن اس کی بھوک نہیں مٹتی، پھر وہ بھاگتا ہے اور دوڑتا ہے، ادھر ادھر چلتا ہے، کیا کرتا ہے، پھر الٹی کر دیتا ہے، الٹی کرنے کے بعد پھر آتا ہے، پھر کھاتا ہے، مردار کھاتا ہے نا، پھر آتا ہے، پھر کھاتا ہے، پھر یہی کیفیت اس کی برقرار رہتی ہے۔ میں نے تو مشاہدہ نہیں کیا، لیکن لکھنے والے نے، کسی نے لکھا ہے یہ باتیں، اور وہی کیفیت اس کی مستقل طور پر لگی رہتی ہے۔ تو مردار کھاتا ہے حرام، اور یہی مثال دیا ان انسانوں کے اوپر جو حرام کھاتے ہیں، کہ ان کی شکم سیری نہیں ہوتی، وہ کھاتے ہیں، کھاتے کھاتے تھک جاتے ہیں، پھر بھی ان کا دل نہیں بھرتا، یہاں تک کہ وہ مر جاتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ جو اللہ رب العزت نے دیا، جتنا دیا کم ہے زیادہ ہے، شکران نعمت کے ساتھ، اللہ رب العزت کرم ہے تیرا، جس حال میں بھی ہے رب العزت کرم ہے تیرا، کم دیا زیادہ دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ غنائیت اصل میں دولت کی نہیں ہوتی، غنائیت ہوتی ہے
دل کی غنائیت، جتنا دیا اللہ رب العزت احسان ہے۔ مجھ سے بھی گئے گزرے نہ جانے کتنے ہیں جو شام کو کھانا جنہیں نصیب نہیں ہوا ہوگا، نہ جانے کتنے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد نہ جانے کتنے ایسے ہوں جنہیں نیند نہیں نصیب ہوئی ہوگی۔ کھانا کھا کر کے سوئے ہوں گے، رات میں پریشانی گھر میں آئی ہوگی، بیماری ہوگی، کتنے نہ جانے کتنے بہر کے دنیا میں نہ جانے مختلف طریقے سے۔ لیکن الحمدللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم شام کو کھانا کھائے، نماز ادا کری، رات میں سوئے، سکون کی نیند آئی، یا مان لیجئے کسی وجہ سے اگر نیند ہمیں نہیں آئی، کوئی ایک تکلیف آئی، تو نہ جانے ہم سے کتنے زیادہ ایسے ہوں گے جو ایک کے بجائے کئی تکلیفوں میں مبتلا، کئی تکلیفوں میں مبتلا۔ تو جو بھی اللہ رب العزت نے دیا کم زیادہ شکران نعمت کریں، کم ہو یا زیادہ ہو۔ زیادہ کی خواہش، زیادہ کی طلب، زیادہ کی تڑپ ہم کو اللہ رب العزت سے غافل نہ کر دے۔ الہاکم التکاثر، تم کو تکاثر، زیادہ کی خواہش نے، زیادہ کی چاہت نے تم کو ہلاک کر ڈالا۔ دنیا میں بھی پریشان رہے اور آخرت میں تو پھر کہ اللہ خیر کرے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ ہم میں سے دیکھا جاتا ہے کہ قبروں پر تک جاتے یہی کہتے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ کر لیتا، میں بیٹے کے لیے یہ کر دیتا، میرا بیٹا ایسا ہو جاتا، میں بیٹے کو یہ بنا دیتا۔ کیا بناؤ گے آپ؟ کیا بناؤ گے آپ؟ کچھ نہیں بنا پاؤ گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مرتے وقت اپنے بیٹے سے کہا تھا، اور یہی آرزو ہونی بھی چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ بیٹے کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، آرزو تو یہی ہونی چاہیے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ وہاں پر موجود تھے، یعنی کہ تمام لوگوں کو خطاب کر کے کیا جا رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آ رہی تھی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بچوں سے کہا کہ بیٹے میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، ہمارے دل میں کیا خواہش ہوتی ہے؟ کھیت کا بٹوارہ بیٹے ایسے کر لینا، زمین جائیداد کا یہ کر لینا، ایک کارخانہ چار کارخانہ بنا لینا، 5 بیگھہ ہر سال میں لکھوانا، چاہے چوری کر کے لاؤ چاہے چماری کر کے لاؤ۔ الہاکم التکاثر، زیادہ کی تڑپ نے، زیادہ کی خواہش نے تم کو غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یعنی کہ اس طریقے کے خیالات اگر ہیں، اس طریقے کے سوچ اگر ہیں تو غلط ہیں، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، غلط ہیں، مان لیجئے کہ غلط ہیں۔ سوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے، عن قریب تمہاری سوچ کھل جائے تو بہتر ہے، ورنہ یہ کہ قیامت تو قریب ہے ہی۔ دیکھیں گے انشاءاللہ آگے۔ الہ العالمین سے دعا کہ الہ العالمین ہمیں صحیح سوچ، صحیح فہم عطا کرے۔ رب العزت ہمیں ہمہ وقت شکران نعمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں صحیح معنی مسلمان بندہ، مومن بندہ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔